اگلا سوال ہے کہ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے بزرگوں کے گستاخانہ کارناموں کا تو خوب ذکر کیا، لیکن دوسری طرف محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے اہل سنت کا قتل عام کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا، اہل حدیث کی طرح مجدد مانتے ہیں، کیا آپ کو ان کی غلطیاں نظر نہیں آتی جیسا کہ حجاج ابن یوسف کی غلطیاں نظر آتی ہیں؟ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا عرب کی سرزمین کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مجدد تھا، وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئیاں عطا فرمائی ہیں کہ مشرق کی طرف سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، نجد سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ اس شخص کو یہ کہتا ہے کہ وہ مجدد تھا جس نے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تمام حوالے دوں گا، احادیث کے نمبر بتاؤں گا۔ بیچ میں کچھ وقفہ گزر گیا اس لیے کہ ویڈیو نہ بن پائی۔ میں نے اپلائی کیا ہوا تھا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے، تو وہاں انٹرویوز چل رہے تھے، الحمدللہ مجھے سلیکٹ کیا گیا پی ایچ ڈی کے لیے۔ اب میں اس وقت پی ایچ ڈی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑا بیچ میں گیپ آ گیا اور اس کے بعد میرا گلا بھی خراب ہو گیا۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی 1115 ہجری میں نجد کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا قصبہ تھا العینہ، اس کا قبیلہ تھا تمیمی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ذوالخویسرہ تمیمی کو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں سے لڑیں گے، کافروں سے نہیں لڑیں گے۔ یہ حوالے میں نے آپ کو آگے دینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کر مشرق کی طرف اشارہ کیا، جو مشرق میں نجد ہے۔ آج آپ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں، یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ لوگ اس کو عراق سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ عراق شمال میں ہے، نارتھ میں ہے۔ تو مشرق میں کون سا ہے؟ نجد۔ تو نجد کے علاقے میں پیدا ہوا اور اس کا جو قبیلہ تھا وہ تمیمی تھا۔ تو مشرق میں پیدا ہونے والا، نجد میں پیدا ہونے والا محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کا بہت بڑا فتنہ جس نے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1037۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے برکت کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہماری یمن میں برکت عطا فرما۔ قالوا وفی نجدنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ نجد کے بارے میں بھی دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا باری تعالیٰ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ نجد کے بارے میں دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ہنالک الزلازل والفتن، یہاں سے تو زلزلے اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، یہاں شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ فتنوں کا ظہور اس نجد سے ہوگا۔ اگلی حدیث بخاری شریف 3511۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، وَهُوَ عَلَى الْمِنبَرِ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے الا سن لو ان الفتنۃ ہا ہونا، فتنہ یہاں سے ظہور پذیر ہوگا۔ یشیر الی المشرقی، مشرق کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمائے تھے، من حیث یطلع قرن الشیطان، یہاں شیطان کے سینگ طلوع ہوں گے، شیطان کے سینگ نکلیں گے یہاں سے۔ بخاری شریف 5296 نمبر حدیث ہے، الفتنۃ من ہا ہونا و اشار الی المشرق، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا فتنہ یہاں سے نکلے گا۔ ابھی میں جو بیٹھا ہوا ہوں میرا منہ بھی مشرق کی طرف ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتنہ مشرق سے نکلے گا۔ تو آپ دیکھ لیں، نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مدینے کی مشرق میں نجد ہے۔ اگلی حدیث ہے 7092 نمبر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا یہاں شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7093، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مستقبل المشرق، مشرق کی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا، الا ان الفطرۃ ہا ہونا، یہاں سے فتنوں کا ظہور ہوگا، من حیث یطلع قرن الشیطان، یہاں شیطان کے سینگ نکلیں گے یہاں سے۔ بخاری شریف
7094 وہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے دعا کی اور یمن کے لیے دعا کی، لیکن آپ نے نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ آپ دیکھ لیں نجد مدینے کی مشرق کی طرف ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے اور 3 مرتبہ آپ نے یمن اور شام کے لیے دعا کی، لیکن آپ نے نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 29.5 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا فتنے یہاں سے ظہور پذیر ہوں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 29.5 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا راس الکفر من ہا ہونا، اور بخاری شریف میں حدیث ہے 3301 فرمایا یہاں سے کفر کا سر نکلے گا، یعنی المشرق، مشرق کی جانب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہاں سے کفر کا سر نکلے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ مدینے کی مشرق میں نجد ہے۔ اگلی حدیث مسلم شریف میں اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشرق کی جانب اشارہ فرمایا ہا ہونا ارض الفتنت، یہ فتنے کی زمین ہے۔ وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ، مشرق کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2268، ترمذی شریف حدیث ہے 3953 اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا قالوا وفی نجدنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ نجد کے بارے میں دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یہاں سے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ان تمام احادیث میں یہ ثابت ہوا کہ فتنوں کا ظہور مشرق سے ہوگا، اور کس قبیلے سے ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری شریف 3344 نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ذوالخویسرہ تمیمی آیا، اس نے کہا یا محمد اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کروں گا تو پھر کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ان من ذی ھذا، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یقتلون اہل اسلام، اہل اسلام سے لڑیں گے، وَيَدْعُونَ اہل اوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ نجد سے نکلی ہیں، IS جو بھی ہے وہ سارے نجدی ہیں، اور وہ فلسطین میں جو یہودی ہیں جو فلسطین پر انہوں نے قبضہ کیا ان سے نہیں لڑتے، شام اور یمن میں مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی بھی مسلمانوں سے لڑا، انگریزوں کا اس نے ساتھ دیا، ترکوں کو نکالا اس نے یہاں مدینے سے۔ اگلی حدیث بخاری شریف میں 3610، اس میں بھی ذوالخویسرہ آتا ہے اتاہ ذوالخویسرۃ وهو رجل من بنی تمیم، ذوالخویسرہ بنی تمیم سے جو ہے وہ آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا رسول اللہ اے دل عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ومن یعدل اذا لم عدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں اس کو چھوڑو، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، قرآن پڑھیں گے ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو وہ شکار سے نکل جاتا ہے۔ بخاری شریف 4351 نمبر حدیث، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ انو یخرج من ذی ھذا، اس ذوالخویسرہ تمیمی کی اولاد سے ایسے لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں سے لڑیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، کفار کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں سے کون لڑا اور کفار کو کس نے چھوڑا۔ آپ تاریخ دیکھیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ابن سعود کو، اور اپنی بیٹی دے کے، جو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی یہ طریقے استعمال کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں دیتے ہیں اور وہاں کام نکلواتے ہیں، اسی طرح محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی بیٹی بادشاہ کو دی اور بادشاہ سے کام کروایا، اور اس طرح مسلمانوں پر اس نے ظلم کرایا۔ بخاری شریف حدیث میں 4667 یخرج من ذی ھذا، اس ذوالخویسرہ تمیمی کی اولاد سے، نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں سے لڑیں گے اور کافروں کو چھوڑیں گے۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ فرمایا کہ نجد سے فتنے نکلیں گے، مشرق کی طرف ہوگا وہ شہر نجد،
اس سے فتنے نکلیں گے اور تمیم قبیلے سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ یہ تینوں باتیں محمد بن عبد الوہاب نجدی پر ثابت ہوتی ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عراق کے بارے میں تھا، عراق کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرامین ہیں، وہ عراق میں جو فتنہ ظاہر ہوا تھا خارجیوں کا، اس کے بارے میں واضح طور پر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے اہل عراق، تم کس طرح کے سوال پوچھتے ہو؟ تم نے تو ایسے ایسے بڑے گناہ کیے ہیں، مچھر اور مکھی کے بارے میں سوال کرتے، تم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، اور جس طرح بڑے بڑے تمہارے یہاں گناہ ہوئے ہیں، اس کے بارے میں اگلی حدیث بخاری شریف کی جس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عراق کی طرف اشارہ فرمایا، یہ خوارج کے بارے میں ہے۔ بخاری شریف 6934 نمبر ہے۔ حضرت یسیر بن عمر کہتے ہیں، میں نے سہل بن حنیف سے کہا، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنا ہے خوارج کے بارے میں؟ حل سمیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول فی الخوارج شیئن، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ قال سمیتہ یقول، ان کے ہاں جی میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبْلَ الْعِرَاقِ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عراق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے، یخرج من قوم یقرؤون القرآن، یہاں ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لا یجاوز تراکیہم، اور ان کے گلوں سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، یمرقون من الاسلام مروق السہم من الرمیۃ، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں عراق والا، کون عراق والے؟ خوارج۔ لفظ پورا آ گیا فی الخوارج شین، آپ نے خوارج کے بارے میں کوئی بات سنی ہے؟ تو اہل عراق کی طرف جو اشارہ ہے وہ خوارج کی طرف اشارہ ہے۔ مرزا جیلمی کے چیلے ہمیں جو ہے نا وہ میسج بھیجتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عراق کی طرف اشارہ کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعوذ باللہ من ذالک، کیا امام ابو حنیفہ نے کسی انسان کو قتل کیا؟ نعوذ باللہ۔ کیا انہوں نے کوئی ایسی تنظیم بنائی؟ نہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا تمیمی قبیلے سے تھے؟ نہیں۔ کہ امام ابو حنیفہ نجد کے رہنے والے تھے؟ نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہیں، جو مشرق کی بات ہے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں ہے، اور جو عراق کی طرف اشارہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوارج کے بارے میں ہے۔ مسلم شریف 1064 نمبر حدیث ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، اے اہل عراق تم وہ ہو جنہوں نے خوارج کو قتل کیا۔ دیکھیں اہل عراق کی فضیلت بیان کہ تم وہ جنہوں نے خوارج کو قتل کیا، تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عراق کی طرف اشارہ ہے وہ خوارج کے لیے بالخصوص ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مشرق کی طرف اشارہ ہے وہ ہے صرف نجد کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نجد اور عراق ایک ہے، نہیں، نجد اور علاقہ ہے، علاقہ اور علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے میقات مقرر کی ہے کہ جب مکے سے باہر جو یہ جگہ ہے، باؤنڈری ہے، یہاں سے جب آپ نے آگے جانا ہے تو احرام باندھ کے جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے الگ میقات بیان فرمایا، مدینے کے لیے الگ، عراق کے لیے الگ۔ دیکھیے مسلم شریف میں حدیث ہے 1183 نمبر، محل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے میقات مقرر کیا ذی الحلیفہ، وطریق الاخر جوفہ، ومحل اہل العراق من ذات عرق، اہل عراق کے لیے میقات ذات عرق، اور اہل نجد کے لیے میقات کرن، اور اہل یمن کے لیے میقات یلملم۔ میقات مقرر کی کہ یہاں یہ جو باؤنڈریاں، یہاں سے آگے آپ نے احرام کے بغیر نہیں جانا۔ تو مدینے والوں کے لیے ذو الحلیفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق، نجد والوں کے لیے ذات کرن، اور عراق اور نجد اگر ایک بات ہوتی تو ان دو کے لیے ایک ہی میقات ہوتا۔ تو عراق کے لیے الگ ہے، وہ کیا ہے؟ عرق ہے، اور نجد والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ کرن ہے۔ اور اسی طرح نسائی شریف میں حدیث ہے 2656، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقرر کیا میقات مدینہ والوں کے لیے ذی الحلیفہ، شام اور مصر کے لیے جوفہ، والے اہل عراق ذات عرق، اور اہل علاقے کے لیے ذات عرق، والے اہل نجد قرن، اور نجد کے لیے کرن جو ہے وہ میقات مقرر کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے الگ میقات مقرر کیا اور عراق کے لیے الگ میقات مقرر کیا۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ نجد اور ہے اور عراق اور ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو اشارہ ہے نجد کی طرف، وہ آج ریاض ہے اور اس کے ارد گرد والے شہر ہیں، وہ آج بھی نجد کہلاتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. یہ ہے نجد کا علاقہ. اور جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں. اور شان دیکھیے، بخاری شریف میں 4897 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحق بہم، سورہ جمعہ آیت نمبر 3، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں؟ میں نے 3 مرتبہ سوال کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند سریہ لنا لہ رجال او رجل من ہؤلاء، اگر ایمان سریہ ستارے کے پاس بھی ہوتا تو ان کے مرد یا ان سے ایک مرد ایمان کے پاس پہنچ جاتا. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے 2546 نمبر، اور مسلم میں 2546 دوسری نمبر حدیث ہے لو کانت دین عند سریہ، اگر دین سریہ ستارے پر ہوتا تب بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ فارسی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جو صحابی، ان کے بعد جتنے تابعی ہیں تو امام ابو حنیفہ تابعی ہیں اور سب سے بڑے عالم ہیں. اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اگر سریہ ستارے پر بھی ہوتا تو ایسا شخص ہے اس کو حاصل کرتا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور اگر رجال مانا لیا جائے بہت سارے لوگ، ان میں سے امام مسلم بھی اور دوسرے محدثین بھی شامل ہوں گے. تو ان احادیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا پتہ چلتا ہے. اور وہاں نجد کے بارے میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں. آئیے مزید میں آپ کو حوالے دیتا ہوں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کیا کیا. الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 42 میر محمد کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے. یہ شیخ حسین احمد مدنی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں. اپنی کتاب الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 42 پہ لکھتے ہیں صاحبو دوستو، محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتداً 13ویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ یہ خیالات باطنہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا. ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا. ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا. ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب اور رحمت شمار کرتا رہا کہ مسلمانوں کو قتل کر دو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ ایسے لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، جو اس کی بات نہ مانتا تھا ان کو کافر اور مشرک کہتا تھا. اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائیں. سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے. الحاصل وہ ایک ظالم و باغی اور فاسق شخص تھا. اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کی اتباع سے دلی بغض تھا اور ہے، اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے، نہ نصارہ سے، نہ مجوسی سے، نہ ہنوز سے، کہ اہل عرب اتنا اس سے بغض رکھتے تھے جتنا یہودیوں سے بھی نہیں رکھتے تھے. یہ بات بتائیے الشہاب الثاقب میں لکھی ہے شیخ حسین احمد مدنی، اور بہت سارا اس کے بارے میں لکھا ہے. بلکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نے بھی اس کے خلاف کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہے الصواعق الالہیہ. اس میں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نجدی نے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ کر اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ ان کو شہید کرا، اور ان کو مشرک کہتا تھا. بہت بڑا ظلم کرایا اس نے، اور پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نعمت الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح ظلم و ستم کیا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، اور کس طرح مسلمانوں کو کافر کہا اس نے. اس کے بھائی نے کتابیں لکھی ہیں سلیمان بن عبد الوہاب نے، آپ پڑھ سکتے ہیں نعمت الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 پر. یہ کتاب ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام حوالے انہیں دیے ہیں. اور اگلا اور آخری حوالہ جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی فوت ہوتے 1206 ہجری میں، اور امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 1198 ہجری میں. یعنی امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال اس زمانے میں گزارے. اسی زمانے کا ہے تقریباً امام شامی. جیسے وہ فوت ہوتا ہے اس سے پہلے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، یعنی اس زمانے میں
उनके शागिर्दों के ज़माने में हैं इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह। 8 साल तो इब्न अब्दुल वहाब नजदी के ज़माने में, उसके बाद उसके शागिर्दों के बारे में वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमारे ज़माने में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार जो नजद से निकले और हरमैन पर काबिज हो गए, और वो अपने आप को हम्बली मजहब कहते थे, लेकिन उनका एतकाद ये था कि मुसलमान सिर्फ वो या उनके मुआफिक हैं, और जो अकायद में उनके मुखालिफ हैं वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान वो है जो बस हम जिनको कहें, जो हमारे अकीदे पर है वो मुसलमान है, उसके अलावा कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि मुशरिक है वो। इस बिना पर उन्होंने अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत के कत्ल को जायज़ रखा। उन्होंने कहा जो उलमा अहले सुन्नत उनको कत्ल करते जो हमारे अकीदे पर नहीं है। ये इमाम शामी रहमतुल्लाह जो उसके ज़माने के थे वो लिखते हैं रद्दुल मोहतार जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 317 दार एयात तुरास अरबी बेरूत 1419 हिजरी में ये शाये हुई है। अल्लामा शामी लिखते हैं कि ये कौन है, नजदी है जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, उलमा को कत्ल किया। तो इन अहादीस से साबित हुआ कि नजदी है जो मशरिक में रहने वाला था, नजद में रहने वाला था, तमीम कबीले के साथ उसका ताल्लुक था और उसी से था, तमीम कबीले से था, और इसने मुसलमानों को कत्ल कराया, काफिरों को छोड़ा। तमाम अहादीस साबित होती है, उलमा साबित करते हैं कि ये तमाम अहादीस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के लिए हैं, और जो इराक वालों के लिए, अहले इराक के लिए, वो खवारिज के लिए हैं। तो साबित हो गया जिसको ये मुजद्दिद कह रहा है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे शैतान कह रहे हैं कि नजद से शैतान के सींग निकलेंगे। तो उम्मीद है बात आपको समझ आ गई कि नजद से शैतान निकलने वाले को लोग ये कह रहे हैं ये हमारा मुजद्दिद है, और जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दीन अगर सुरैया सितारे पर भी चला जाए तो वो शख्स उसको हासिल करेगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देख लिया नजद और नजदी कौन। आज आप देख ले कि मदीने की मशरिक की तरफ कौन सा शहर है, वो नजद है, और इराक मदीने से मशरिक की तरफ नहीं बल्कि शुमाल की जानिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।